کامران خان صاحب، جنوری کے اندر ہی ہم نے ایک اپنی رپورٹ ریلیز کر دی تھی اور جہاں پہ ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہے یہاں پہ پری پول رگنگ ہو گئی ہے اور جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مگر ہم نے کہا تھا ایک نہیں کئی سیاسی جماعتیں جن میں سے ایک زیادہ نمایاں ہے، جس کا ظاہر ہے اشارہ ہمارا پی ٹی آئی کی طرف ہی تھا۔ مگر کیا یہ پہلے نہیں ہوا؟ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ 2018 میں بھی ہوا ہے اور اس وقت جی 2018 میں بھی ہوا۔ دیکھیں مگر فیئرنس تو یہ ہے نا کہ بہرحال نون لیگ نے الیکشن لڑا، شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا، نون لیگ کی تقریباً پوری لیڈرشپ نے الیکشن لڑا، وہ بڑے فارمیڈیبل طریقے سے انہوں نے الیکشن کافی حد تک جیتا بھی۔ اس سچویشن کو اور آج کی پی ٹی آئی کی سچویشن کو ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا، اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے۔ نہیں کامران خان صاحب، دیکھیں ایک فرق یہ تھا کہ 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ نون لیگ نے جو ہے لیٹس بی فیئر انہوں نے 9 مئی تو نہیں کیا تھا نا، تو اگر پی ٹی آئی 9 مئی نہ کرتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک جو ہے ان کو ریسٹرین کیا جاتا ہے الیکشن لڑنے سے؟ میرا نہیں خیال، میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی جس کا بھی یہ ارادہ تھا یا فیصلہ تھا بڑا غلط فیصلہ تھا، چونکہ سب سے بڑی جو کلہاڑی ہے انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود مار دی ہے۔ تو یہ ایک فرق تو تھا، اور تب بھی کچھ ایسے لیڈر تھے جو حراست میں تھے اور الیکشن سے پہلے ان کو سزا سنائی گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب خود، ان کی بیٹی خود، پھر حنیف عباسی صاحب بھی، ان کے پر بھی ایفیڈرین کا کیس جو ہے وہ بنا، پھر بعد میں پروف نہیں ہو سکا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، مگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر لوڑی لنگڑی جمہوریت کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، کسی بھی آمرانہ دور سے 100 درجے بہتر ہے۔ تو اسی لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمجھتی ہے کہ الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن اپنی ڈرا کی ہے۔ اگر آپ نکاح میں عدت کیس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو کامنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف دیا ہو۔ تو یہ تو ایک ریڈ لائن سیاستدانوں نے میں نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ڈرا کی ہے، مگر کیا سیاستدانوں کو جو مار ہے وہ ایک دوسرے سے پڑ رہی ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے کامران صاحب، یا آپ بھی جانتے ہیں، نسیم زہرا صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دونوں نے یہاں پہ ہی اسی ملک کے اندر صحافت کی ہے، تو یہ بات تو درست نہیں کہ پولیٹیشنز ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ان کو مار جو ہے وہ کوئی اور مار رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اور اس حوالے سے سیاستدانوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے طے کیا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ جس طرح خان صاحب آئے تو ہائیبرڈ رجیم کا جو آغاز ہوا، اس کے بعد جو ہے سویلین سپریمیسی یا یکجا ہو کے چارٹر آف ڈیموکریسی یا جمہوریت کے اوپر اکٹھے ہو کے کوئی اسٹریٹجائز کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو سیاستدانوں کی بہت ساری میں کہتی ہوں کہ فالٹس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر کیا یہ ایک آسان جگہ ہے جمہوریت کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو ہے نہیں کہے گا کہ پاکستان ایک آسان جگہ ہے جہاں پہ جمہوری عمل کو جو ہے آپ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا نون لیگ کی طرف سے، اس کو بہرحال بلاول بھٹو نے بہت ہی بورڈلی اس سے ڈسٹنس بھی کیا، اس کے خلاف بھی بات کی، لیکن نون لیگی لیڈرشپ خاموش رہی اس پورے معاملے پہ۔ آپ کے خیال میں خاموش رہنا واز انف؟ ویل آئی تھنک کہ خاموش، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک جو ہماری روایت رہی ہے سیاست کے اندر، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پرسنل جو زندگی ہے اس کو نہیں کورٹ روم کے اندر یا سیاسی اکھاڑے میں کھینچتے، تو وہ ایک اچھی انہوں نے روایت جو ہے وہ برقرار رکھی۔ نون لیگ کو چاہیے تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرتے، اس کو کنڈیم کرتے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر تو نہیں رکے گا۔ آپ نے ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کامران خان صاحب کے ماضی میں کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو جس قسم کی تنقید کی جاتی ہے کیا وہ ان کی ذات کو لے کے نہیں ہوتی؟ تو یہ تو تمام خواتین نے جو سیاست میں رہی ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ خواتین کو چھوڑ دیں، یہاں پہ تو جو صحافت میں بھی خواتین رہی ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی اس ملک کی حقیقت ہے، مگر یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور بہتر یہ
یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں اس کو یکجا ہو کے اس کو کنڈیم کریں، اور جس طرح نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ جی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے وکیلوں سے میں نے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ کافی فلاڈ ہے، اور جب یہ آگے کورٹس میں جائے گی، اعلیٰ کورٹس میں جائے گی، ہائر کورٹس میں جائے گی، تو ممکن ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس ججمنٹ کو۔ تو نصیر زہرا صاحب، اب ہم جا رہے ہیں الیکشن میں جس کے آؤٹ کم ہمیں پتہ ہے، یہ بڑی پارٹی اس کے اندر ہے نہیں، اور جو بھی ہوگا جو نون لیگ ہے وہ آلموسٹ صرف پنجاب میں الیکشن لڑ رہی ہے، سندھ میں اس کی کوئی بڑی پبلک میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے، کے پی میں بھی بہت ہی ہلکی سی پریزنس ہوئی ہے، گویا کہ ہم ایک مخلوط حکومت کولیشن گورنمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، کوئی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انٹر کر رہے ہیں ایک بار پھر ایک اور ہائیبرڈ دور میں، بعض لوگ اسے ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں۔ اس کی لانجیوٹی، اس کی کتنی ڈیوریبلٹی ہوگی، کتنے عرصے یہ چلے گی، یہ نظام آنے والا جو نظام ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈالیے۔ دیکھیے اس پہ آتے ہیں ضرور، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ پولیٹیشنز تو ایک دوسرے کو نہیں کرتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اگر کرتی ہے تو پولیٹیشنز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کا سروائیول اور ان کا جو پولیٹکس میں آگے ایڈوانس کرنا یہی طریقہ کار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2018 سے پہلے یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک کرتی تھی پولیٹیکل پارٹیز، بی ٹیم بنتی تھی، لیکن اس سکیل پہ نہیں جس پہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو لے کے گئے، اور یقیناً انہوں نے تو جنرل باجوہ کو ہر بھی کچھ کرنے دیا جب تک کہ ان کا جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سوال یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بار بار کہیں کہ جی پیچھے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی، یہ بھی ماضی میں، جب ماضی میں ہوتا تھا اس وقت ہم اس کو ان ایکویووکلی کنڈیم کرتے تھے، آج بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بار بار کہتی ہوں یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے۔ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اب بھی ہمیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ سمجھ کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے۔ تو یہ بات جو اس وقت ہو رہی ہے، یعنی جو اس وقت ہم الیکشن کا سین دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھیے گا کہ فراڈ کی سی سچویشن ہے، یہ اس کو آپ جنوین کہتے ہیں الیکشن، لیکن بہرحال چلیں اس کو اب اگر کہتے ہیں الیکشن تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ 100% مخلوط حکومت آئے گی، کوئی سوال ہی نہیں کہ کسی پارٹی کو میجورٹی ملے، there is no question about it۔ اور مخلوط حکومت بننا کوئی، اگر جنوین الیکشنز کے تھرو مخلوط حکومت آئے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، دنیا جہان میں ہوتی ہے مخلوط حکومتیں۔ لیکن دیکھیے اس وقت جو آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں وہ 60% سے زیادہ ہیں، شاید کوئی 11,000 ہیں، 17,000 میں 11,000 آپ کے انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹس نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ملا کے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا، پھر کہاں سے کون کیا کہے گا اور کس طریقے سے کون سی پارٹی میں جایا جائے گا، کوئی نئی پارٹی، مطلب آپ نے دیکھ لیا کس طرح جو یعنی پیچھے ہوتا رہے پارٹیز کے ساتھ۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا، بہت غلط ہوا، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے، لیکن پارٹی تو رہی نا۔ پھر یہ اچھا اب یہ ہے مئی 9 کی بات لے لیں، ہر دفعہ یہ ہم سنتے ہیں مئی 9، ہم سب سے پہلے کہتے رہے کہ مئی 9 میں جس نے جو کیا، جس نے یہ ریاست پر اور اداروں پر اٹیک کیا، کورٹ میں لے جائیں، اس معاملے کو سیٹل کریں لیگلی اور بات آگے بڑھائیں۔ لیکن بات تو نہیں آگے بڑھی، سیٹل تو نہیں ہوا۔ اس دن میں ATC میں تھی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، پچھلے ہفتے کو 5 دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے لائر نے کہا مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہے وہاں۔ تو وہاں پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد پہ 4 روز پہلے، 5 روز پہلے ایک نیا کیس مئی 9 کے حوالے سے لگ رہا تھا۔ تو مئی 9 کو لے کے آپ چلیں گے الیکشن کے دن تک اور اس کے بعد تک بھی، تو یہ تو بات قانون کی بالادستی کی تو نہیں ہے، یہ اداروں کو بچانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ یہ ہونا، میں پھر کہوں گی مئی 9 کو جس نے کیا بالکل اس کو سزا مل چاہیے، بٹ واٹ از دس؟ دیکھیں نا یہ معاملات بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا پکڑیں لوگوں کو کہ جی لوگ سیکشن 144 وائلیٹ کریں، وہ جاتے ہیں اجازت لینے تو اجازت ملتی نہیں،